السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ تو منظر عام پہ نہیں آ سکا، لیکن جو اطلاعات اس وقت تک آ رہی ہیں وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے انتہائی خوش آئند ہیں۔ توشہ اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلے ہو چکے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف کیس ابھی تک چل رہا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ ایک نہیں دو پاکستان۔ لانگ مارچ کیا نتائج لے کے آئے گا اور اس کا پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستانی قوم کی نفسیات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، آج ہم انہی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس کی۔ جو اطلاعات اس وقت تک سامنے آئی ہیں تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس 9 گھنٹے تک چلی۔ یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ اتنی دیر تک اتنی طویل پریس کانفرنس ہونا، اس میں بھی کافی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیز منظر عام پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آفیسرز اور جوانوں نے اپنی لیڈرشپ کے علم میں یہ بات لائی ہے یا لیڈرشپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، پاکستان کے اندر جو احجانی کیفیت ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ملک کی معیشت نیچے بیٹھ رہی ہے اور ہماری جو درآمدات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، برآمدات جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ملک کو نیچے لے کے جا رہی ہیں، تو اس کو خدا را روکیے گا۔ پاکستان آرمی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اس وقت لائن آف کنٹرول پہ اس شدید سردی میں بندوق لے کے غیر یقینی صورتحال میں زندہ ہے، وہ شخص جو بارڈر پہ، جو ایران کے بارڈر پہ ہے، جو افغانستان کے بارڈر پہ ہے، جو انڈیا کے بارڈر پہ ہے، جو سیاچین پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہے، یہ فوج ہے۔ یہ فوج ہے تو ہم لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہم ملک میں گھوم پھر رہے ہیں، یہ ہماری فوج کہ جس کی وجہ سے یہ ملک محفوظ ہے۔ اب اس کے جذبات کا خیال کون رکھے گا؟ یہ ہم جو سویلین ہیں ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ ان کے جذبات اور خیالات اور احساسات کا خیال ان کی لیڈرشپ کو رکھنا ہے، آرمی کی لیڈرشپ کو۔ پچھلے دنوں میں جو انتہائی افسوسناک واقعات رونما ہوئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے وہ آئی ایس آئی سے پوری دنیا اور خاص طور پہ انٹیلیجنس ادارے پوری دنیا کے ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ یہ کیسا جاسوسی کا ادارہ ہے کہ جو امریکہ میں بھی آپریشن کر سکتا ہے، جو امریکہ کو افغانستان میں انگیج کر سکتا ہے، جو انڈیا میں بھی کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک رعب دبدبا تھا کہ ہماری آئی ایس آئی اس لیول کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی تشریف لائے پریس کانفرنس میں اور انہوں نے لیڈر اپنے پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر ایک لیڈر کے خلاف وہ باتیں کی۔ یہ انتہائی تشویشناک تھی اور ہر محب وطن شخص کو اس سے تکلیف پہنچی کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کا لیول کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب کو برا لگا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو لوگ اپنے ملک سے، اپنی فوج سے، اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ تکلیف دہ تھی۔ ابھی اگر جو باتیں منظر عام پہ آئی ہیں تو یہ اگر سمجھا جا رہا ہے کہ آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان میں نہیں جائیں گے اور یہ جو احجانی کیفیت ہے اس کے خاتمے میں ہم ایک پل کا کردار ادا کریں گے، اور جس چیز پہ اس وقت پاکستان اٹکا ہوا ہے کہ الیکشنز کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 10 قدم مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم آگے آئے گی، 10 قدم عمران خان پیچھے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں سیٹل ہونا آدھے گھنٹے کی کہانی ہے، لیکن انا اور خود پرستی کی وجہ سے یہ صورتحال اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آج پورا پاکستان بے چینی اور افراتفری کا شکار ہوا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو جو آرمی کے نئی لیڈرشپ آ رہی ہے جس کے لیے 2-3 چیزیں اس پہ ضرور منظر عام پہ آنی چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کہا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ لندن میں اپنے بھائی جو کہ پاکستانی قانون کو مطلوب ہیں، 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں اور جن کے بیٹے پاکستان کی شہریت نہیں رکھتے،
ان کے پاس وہ مشاورت کے لیے گئے کہ ہمیں آرمی چیف کون کسے لگانا ہوگا. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. جو شخص پاکستان کے قانون کو مطلوب ہے وہ اتنی حساس تقریر میں کیوں مشاورت یا اس سے مشاورت کیوں لی جائے؟ بھلے ہی وہ جماعت کا لیڈر ہو کچھ بھی ہو، لیکن لیڈر اگر وہ مطلوب ہے قانون کو تو اس سے مشاورت کرنا یہ تو پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ کھلواڑ ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا چل رہا ہے پاکستان میں اور کافی عرصوں سے یہ چل رہا ہے، لیکن بہت ہی یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. اور اس میں ایک اور اضافہ کیجئے گا کہ جنرل حمید گل یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں آرمی چیف امریکہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے، اور اس میں وہ دلائل بھی دیتے تھے. ابھی اگر یہ بات درست ہے تو اس میں محمد بن سلیمان جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ، اس وقت حقیقی معنوں میں وہی بادشاہ ہیں. وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ آرمی چیف کی تقرری میں اپنی کوئی رائے دیں گے، یا امریکہ کے ذریعے جو پیغام ان تک پہنچے گا وہ پیغام وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ حکمرانوں تک پہنچائیں گے. اگر یہ باتیں درست ہیں تو یہ ایک خوددار قوم کے لیے، باوقار قوم کے لیے تکلیف دیں. اگر جھوٹ ہیں اور یہ جھوٹ ہی ہونی چاہیے، لیکن انہیں اتنا پختہ کر دیا گیا ہوا ہے، کچھ ایسے مظاہر یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں کہ جن سے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے نہیں ہمارا آرمی چیف اس میں امریکہ کی مداخلت ہے ہی ہے. ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اور پھر اس تقرری پہ اتنا ہیجان برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو بالکل آپ لو پروفائل رکھیں تاکہ یہ ایک روٹین کا میٹر ہے، چلتا رہے. کیوں آرمی کو ہر معاملے میں بیچ میں گھسیڑ کے آرمی کے خلاف ماحول بناتے ہیں؟ کیوں آرمی کو آپ متنازع بناتے ہیں؟ یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آرمی لیڈرشپ اگر یہ چاہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ ایک لائن لینتھ سیٹ ہو جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. پارلیمانی لیڈرز کو بلائیں، جتنی جماعتیں ان کے سربراہان کو بلا کے وہاں پہ کہہ دیں کہ پاکستان میں آج کے بعد کرپشن نہیں ہوگی، پاکستان میں آج کے بعد صوبائیت پہ، لسانیت پہ اور مہذب پہ، فرقے پہ سیاست نہیں ہوگی. پاکستان ایک خوشحال ملک کی سمت بڑھے گا، اس کی تجارت بڑھے گی، اس میں انرجی کرائسس ختم کیے جائیں گے، اس میں معاشی جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ ہمارے اپنے مفادات کے تابع ہوگی، نہ کہ امریکہ یا کسی اور ملک کے کہنے پہ وہ فارن پالیسی بنے گی. یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ آپ ایک مرتبہ بیٹھ کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ ملک اور قوم کو مقدم سمجھے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اگر آپ کی اپنی انا، اپنی ضروریات، اپنی ضد اور اپنی محبت ہے اگر، تو اس میں یہ چیزیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گی اور پاکستان کمزور ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک نہیں دو پاکستان. چیف الیکشن کمشنر نے ایک فیصلے دیے ہیں عمران خان کے خلاف ممنوع فنڈنگ میں بھی اور توشہانہ میں بھی، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی. یہ تقریباً جو ماہرین قانون ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی دھجیاں اڑیں گی وہاں پہ. لیکن انہوں نے یہ فیصلے کیوں دیے؟ چیف الیکشن کمشنر اب آ رہے، پہلے انہوں نے گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی، پھر انہیں ایک خصوصی ٹاسک دے کے آزاد کشمیر بھیجا گیا اور آزاد کشمیر میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی. وہ مسلم لیگ نون کے لائل ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ کوئی انہونی نہیں ہے. یہاں آزاد کشمیر کے بیوروکریٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے بھی تقسیم کرتے رہے. شاید یہ غلط ہو، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے بھی تقسیم کیے مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کے لیے. تو یہ مسلم لیگ نون کے لائل ہیں. تو ابھی وہ 2018 میں تحریک انصاف نے ایک کیس کیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی یہ قرار دیا تھا کہ تمام جماعتوں کے ممنوع فنڈنگ کے کیسز کو بحق وقت دیکھا جائے اور ان پہ فیصلے کیے جائیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کیس پہ فیصلے آ چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیسز وہاں پہ التوا میں. یہ ہوتا ہے ایک نہیں دو پاکستان، اور یہ بڑے عرصوں سے چل رہا ہے. اور یہی چیز پاکستان کو عالمی سطح پہ بھی اور اندرون ملک بھی چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں انہی وجوہات کی بنیاد پہ کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر لیں، اس پہ تو فیصلے پہ فیصلہ ٹھوکتے جائیں، لیکن جو جن کی آپ وفاداری کر رہے ہیں قانون آئین کو ایک طرف رکھ کے، ان کے خلاف آپ بات ہی نہ آگے بڑھنے دیں. یہ پاکستان کی تباہی کا راستہ ہے. جب تک ایک پاکستان نہیں ہوگا، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ملک مستحکم نہیں ہو سکتا اور یہ قوم خوشحال نہیں ہو سکتی. یہ یقینی امر ہے.
اسی طرف جائے گا یہ ملک. جب تک یہاں پہ قانون کی حکمرانی حقیقی معنوں میں نہیں ہوگی یہ ملک آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اور پھر ابھی ہم بات کریں گے عمران خان کے لانگ مارچ پہ. بہت تکلیف دہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد تقریباً ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانے زمانوں میں ایک قلعہ ہوا کرتا تھا اور اس کے گرد آ کے فوجیں اس کو گھیر لیا کرتی تھیں. یہ اس طرح کا ہی سین ابھی چل رہا ہے کہ اسلام آباد گھیرا جا رہا ہے. اور اسلام آباد کو گھیرنا، اسلام آباد کے اندر ایک مشکل صورتحال پیدا ہونا، یہ کیا الارمنگ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ایسی کوئی قوت نہیں ہے کہ جو سیاستدانوں کو یہ کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے اپنے درمیان چیزیں طے کرو؟ بھائی یہ پاکستان کی قوم کو آپ نے کیوں جان میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ کیوں افراتفری پھیلا رہے ہو؟ ہماری معیشت پہلے ہی بہت ہی بری صورتحال میں، آپ اس کو اور کیوں تباہ کر رہے ہو؟ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنی گیم کر رہا ہے. یہ چیزیں ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. ایک معاملہ ہے تحریک انصاف کا کہ آپ ان کو ڈیٹ دے دیں، اور ڈیٹ دینا الیکشن کی بالکل مشکل بات نہیں ہے، بالکل لمحوں کی کہانی ہے. یہ جو اس وقت ملی جلی سرکار بان متی کا کنبہ وہاں پہ بٹھایا گیا ہے، اس کے ساتھ بات کر کے تو یہ آدھے گھنٹے میں یہ چیزیں طے کی جا سکتی ہیں. اور یہ طے کرنی اس لیے ضروری ہے تاکہ قوم افراتفری سے، بے چینی سے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جو جذبات بڑھ رہے ہیں، جو لاوے پکڑے، ان سے نجات حاصل کرے اور ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرے. اس وقت 3 کروڑ سے اوپر لوگ کھلے آسمان تلے اور سردیاں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، آپ کو ان کا کوئی احساس نہیں ہے. اس وقت ہماری معیشت بالکل بری صورتحال میں، ہمارے ہر طرح کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں علم؟ یہ سب علم ہے آپ کو، لیکن آپ اپنی اپنی انا میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے اپنے چکر میں گھسے ہوئے ہیں. یہ نہ کریں، صرف ملک اور قوم کو سامنے رکھیں. اسی میں اس ملک اور قوم کی فلاح ہے، اور اسی میں اس ملک اور قوم کی بقا ہے کہ ہماری لیڈرشپ، پولیٹیکل اور آرمی کی لیڈرشپ ایک نقطے پہ آ جائے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.